اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یوسف، آیات 111، پیراگراف 3۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف تمہید، نزول قرآن کا مقصد تعقل ہے، یعنی اس کو سمجھنا۔ دوسرا پیراگراف قصہ یوسف علیہ السلام۔ تیسرا پیراگراف اختتامیہ۔ مرکزی مضمون: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار و غلبہ اسلام کی بشارت۔ قریش مکہ برادران یوسف کی طرح ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ زمانہ نزول اور پس منظر: سورۃ یوسف غالباً 12 نبوی میں ہجرت سے پہلے اور سورۃ ہود کے بعد نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکے سے اخراج یا مکے میں قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور قریشی قیادت برادران یوسف کی طرح اپنے بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی، جن کا جرم محض بت پرستی کا انکار اور توحید کا اقرار تھا۔ سورۃ یوسف کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ ہود میں قوموں کی تاریخی ہلاکت سے انذار کا پہلو غالب تھا۔ یہاں سورۃ یوسف میں مشکل حالات کے بعد آسانیوں کی یعنی تبشیر کا پہلو غالب ہے۔ توحید حق اور شرک باطل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی توحید کی دعوت عام کرتے رہے۔ اگلی سورۃ رعد میں حق و باطل، توحید و شرک کے فرق کو عقلی اور آفاقی دلائل سے واضح کیا گیا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: اعتراف گناہ اور احساس ندامت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کی حسد اور ظلم کے باوجود اللہ نے مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد بالآخر انہیں مصر کے اقتدار سے نوازا۔ تمام بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے والدین کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ اس موقع پر برادران یوسف اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمسار ہوئے اور ان کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت 98۔ حاصل کلام یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو احساس گناہ اور احساس ندامت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت سے ضرور نوازتا ہے۔ سورۃ یوسف میں قرآن کا تعارف: قرآن مجید کو غور و فکر کے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ پہلے اہل عرب کو مسلمان کیا جائے اور پھر عربوں کے ذریعے بقیہ دنیا کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ آیت 2۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو قرآنی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی تفصیلات بتائی گئیں۔ بنی اسرائیل کے اس قصے سے اہل عرب ناواقف تھے۔ آیت 3۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن میں، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے مشرکین مکہ کو عبرت کا سامان فراہم کیا گیا تھا کہ ان کی اولو الالباب اور سوچنے والے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والے قرآن کو ہدایت اور رحمت تسلیم کر کے ایمان لے آئیں، قرآن کو گڑھی ہوئی چیز نہ کہیں۔ آیت 111۔ سورۃ یوسف میں دعوت توحید بھی ہے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ کیسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جو توحید اور آخرت دونوں کا انکار کرتی ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آیت 37۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عقلی دلائل سے کام لیتے ہوئے جیل کے دونوں ساتھیوں کو غور و فکر کرنے اور توحید کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ کہا کیا متفرق خدا بہتر ہو سکتے ہیں یا پھر ایک خدا غالب و قہار؟ یا صاحب السجن، یا میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیرن، کیا متفرق خدا بہتر ہو سکتے ہیں ہم اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا غالب و قہار؟ آیت 39۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شرک کی تردید کی، انہیں ابا پرستی سے روکا اور اللہ کا حکم سنایا
کہ صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت 40۔ اولو الباب یعنی عقل مند جان لیتے ہیں کہ حق کو بالآخر فتح حاصل ہو کر رہتی ہے۔ اولو الباب یعنی عقل مندوں پر واضح کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے قصے میں عبرت ہے، حق کو بالآخر فتح حاصل ہو کر رہتی ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ آیت 111۔ سورۃ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے 2 مرتبہ صبر جمیل کے الفاظ کے استعمال کا ذکر ہے۔ پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام کی ہلاکت کی غلط خبر سننے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے نفس کی گڑھی ہوئی بات ہے، خوبصورت صبر ہی مناسب ہے۔ انہوں نے اللہ ہی کو مستعان بنا لیا، اس سے فریاد کی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کاذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آیت 18۔ دوسرے بیٹے بنیامین کے مصر میں روک لیے جانے کی خبر سن کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ خوبصورت صبر ہی مناسب ہے۔ انہیں اللہ پر کامل ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نہ ایک دن انہیں تمام بیٹوں سے ملا دے گا۔ کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، فصبر جمیل، بس اچھا صبر کروں گا، سو اللہ ممکن ہے اللہ یاتینی بہم جمیعا، ان سب کو میرے پاس لے آئے جمع کر کے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت 83۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعویل حدیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، یہ ایک تدبیر تھی تاکہ انہیں مصر کا اقتدار مل جائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ آیت 21۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 2 ساتھیوں کے خواب کی تعبیر ان کا کھانا آنے سے پہلے بتا دی۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا۔ آیت 37۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ان کے تمام بھائی مصر میں اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد کو یاد دلایا کہ یہ میرے کئی سال پہلے خواب کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اس سے پہلے جو میرے اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ آیت 100۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں بادشاہ سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، چنانچہ وہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، بندگی کی حالت میں مجھے موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آیت 101۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ بہترین قریش کو پوری بصیرت کے ساتھ دعوت اسلام۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قریش مکہ کو صاف بتا دیں کہ اللہ شرک سے پاک ہے، ان کا سلوک بھی برادران یوسف کی طرح ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ آیت 108۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔